السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، وقال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے انتہائی معزز و مکرم سامعین، سب سے پہلے حمد و ثنا ہو اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارے بغیر مستحق ہونے کے ہمیں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، اور درود و سلام ہو کائنات کی اس عظیم ہستی پر، اس محسن انسانیت پر جن کے احسان تلے اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور جن کے دعاؤں اور جن کے قربانیوں کے بدولت آج ہم اس زمین پر زندہ ہیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، اس وقت امت مسلمہ ہی کیا، ساری انسانیت ایک انتہائی پریشان کن گھاٹی سے گزر رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایسے حالات بنے ہوئے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ جہاں دیکھیں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک ماتم چھایا ہوا ہے، اور ہر اچھا اور ہٹا کٹا انسان موت کے منہ میں چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام حالات اس وقت پوری دنیا کے بنے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے خطرناک حالات کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے، اس پر ہم سر جوڑ کر بیٹھ کر فکر کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، قرآن کریم اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ بندے جیسے اللہ کی باتوں کی اور اللہ کے احکام کی، اللہ کی ذات کی قدر کرنا تھا، ویسا بندوں نے نہیں کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری اور اللہ کی باتوں کی، اللہ کے احکام کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے تو اللہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں۔ خود اللہ قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑنے پہ قادر نہیں ہے۔ دوسری ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو، شروع دنیا سے لے کے ختم دنیا تک کی ساری انسانیت اور سارے جنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرنے لگے جیسے دنیا کا سب سے بڑا عابد عبادت کرتا ہے، ساری دھرتی کو نیکیوں سے بھر دے اور ہر آدمی فرشتے کی طرح عبادت میں منہمک ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کہ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میرے خزانے میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں۔ لوگ اچھا کرتے ہیں تو اپنی زندگیاں کامیاب کر لیتے ہیں اور اپنے لیے اچھا کرتے ہیں، اس سے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک مما عندی، ساری انسانیت اور سارے جنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور دنیا کا جیسے ایک بدترین شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، ساری انسانیت مل کر ایسے گناہوں میں پڑ جائے کہ ساری دھرتی کو گناہوں سے بھر دے، زناکاری، شراب نوشی، فحاشی، ہر قسم کی برائیوں سے پوری دھرتی کو بھر دے، اور زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے پورے خلا کو اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اپنے تکبر سے، اپنے مال کے نشے کی وجہ سے اور عیش و عشرت میں پڑ کے جو گناہ دل میں آئے، جو آرزو اپنے دل کے اندر گناہ کرنے کی جو آرزو ہو، اس طرح کا گناہ کر کے سارے عالم کو گناہوں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، کیونکہ انسان اچھا کرے تو اپنے لیے، برا کرے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، جیسے اس وقت ہمارا حال ہم دیکھ رہے۔ آگے حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنا بے نیاز اور اتنا غنی ہوں اور ایسے خزانوں کا مالک ہوں اور اتنا عظیم بادشاہ ہوں کہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں، پورے لوگ ایک بڑے کھلے وسیع میدان میں جمع ہو جائے اور سارے جنات، انسانوں کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، اور جنات کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، سب مل کر ایک کھلے میدان کے اندر جمع ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کے اندر جو تمنائیں ہیں، جتنے آرزوئیں ہیں، جتنے خواہشات ہیں، سب مانگ لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں سارے انسانوں کے، سارے جنات کی ہر خواہش، ہر آرزو پوری کروں گا، لیکن سب لوگوں کی سب خواہشات، آرزوئیں پوری کرنے کے باوجود میرے خزانے میں اتنی کمی بھی ہونے والی نہیں ہے، اتنی بھی کمی ہونے والی نہیں ہے جتنی تم سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خزانوں کا مالک ہے کہ وہ ہم عبادت کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے، اور ہم گناہ کر کے یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے اسلام کو کچھ نقصان پہنچتا ہے، شریعت کو کچھ نقصان پہنچتا ہے،
یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو گناہوں کا نتیجہ آج ہم اس وقت ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا غیظ و غضب ہمارے اوپر بھڑکا ہوا ہے۔ اس وقت واحد علاج اس بیماری سے، اس عام وبا سے بچنے کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کے ہم اپنا ماتھا ٹیکے، اور ماں کے سامنے جیسے بچہ بل بلا کے کوئی چیز مانگتا ہے یا بل بلا کے روتا ہے، اس طرح اللہ کے دربار میں جا کے روئے، یا پھر اس طرح اللہ کے دربار میں جو روئے کہ جیسے قحط سالی کے موقع پر کہ اوپر سے بارش نہیں برس رہی ہے، تو جس طرح ایسے ماحول میں پانی کے بوندوں کے لیے کیڑے مکوڑے تڑپتے رہتے ہیں، اس طرح تڑپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے نہیں، جب تک نہیں مانگیں گے اور آنسوں کے قطرے اللہ کے دربار میں جب تک ہم نہیں گرائیں گے، یاد رکھیے کہ یہ عام وبا ہم سے چھوٹنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، کیونکہ ہم ہر قسم کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سودی لین دین عام ہو چکا ہے۔ کیا مسلمان عورتیں، کیا مسلمان مرد، کیا مسلمان نوجوان سود کو گناہ ہی نہیں سمجھے ہیں۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کریں گے تو کیا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ زناکاری عام، بدکاری عام، شراب نوشی عام، فحاشی عام۔ قیامت کے قریب جو علامتیں، ساری علامتیں ہو چکی ہیں، اور سارے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ضرور آنے والا تھا اور آ گیا۔ اب اس عذاب سے بچنے کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کے جھک کے بل بلا کر تڑپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا پوری طرح ارادہ کر لے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر قیامت کے قریب، قیامت کے آثار و علاماتوں میں سے ایک حدیث میں 72 علامات بیان کیے۔ سلسلہ وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علاماتیں بتائی کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب میرے امت کے لوگ نمازوں کو غارت کرنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی اور ناچنے گانے والیوں کو عزت کے تخت پہ بٹھایا جائے گا، احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھا جائے گا، اور دینداروں کو اور دین پر چلنے والوں کو ایک چھوٹی نگاہ سے، ایک گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد لوگ اپنی اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نرم و نازک لباس اس طرح کا پہنیں گے کہ سارے جسم کی ساخت باہر سے نظر آنے لگے گی، اور بالکل نرم و نازک قیمتی لباس وہ اپنے جسموں پہ پہنیں گے، لیکن پورے اپنے جسم کو زیب و زینت کریں گے، سنواریں گے، لیکن ان کے دل ویران پڑ جائیں گے، اور ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں گناتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بتائی کہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو موت کی کثرت شروع ہو جائے گی، موت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت کے شکار لوگ ہو جائیں گے، کہ ہٹے کٹے لوگ، اچانک یہ خبر آئے گی کہ کل یہ آدمی جو تھا وہ آج انتقال ہو گیا ہے، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایسے حالات بن پڑے ہیں۔ تو عزیزو، یہ بیماری سے، یہ عام وبا سے، یہ اللہ کے عذاب سے جو ہمارے اوپر برس رہا ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 2000 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ زمانہ کتنا بہترین اور لوگ کتنے بہترین کہ صغیرہ گناہ ہی کو ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر گناہوں کا پہاڑ ہے۔ چھوٹے گناہوں کو اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ لوگ اتنے بہترین تھے کہ زندگیوں کے اندر ہی اللہ کے رضا کا پروانہ ان کو ملا ہے، لیکن ان کو یہ خوف ستاتا تھا کہ چھوٹے گناہی پر 2000 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، یہ 70 مرتبہ کا لفظ ہی کیا ہے، کثرت کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ معصوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن امت کے لیے تعلیم تھی کہ گناہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آج ہمارا زمانہ کتنا بدترین ہے اور ہم کتنا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، خود اپنے گرے پان میں جھانک کے دیکھیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بڑی گندی بیماری یا گندی عادت یہ سمجھیے کہ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو بیماری یا عذاب ہمارے اوپر جو اترا ہوا ہے، جو عذاب ہمارے اوپر نازل ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بات سب کو معلوم۔ اب گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے لوگ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، لیکن خود کو گنہگار نہیں سمجھ رہے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور میں گناہوں سے پاک ہوں، میں کسی گناہ میں گرا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سمجھ کے ہر آدمی اللہ سے ایسے خطرناک موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، توبہ کرنے سے دور ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو، کسی اور کو گنہگار سمجھنے کے بجائے سب سے پہلے اس وقت ضروری ہے کہ خود کو گنہگار سمجھ کر توبہ کرے، خود کو گناہوں سے پاک سمجھے نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ شاید اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب لوگوں پہ نازل کیا ہے، میں توبہ کروں گا تو ہو سکتا ہے اللہ میرے توبہ کی وجہ سے ساری انسانیت سے اس عام وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لے۔ اس لیے عزیز بھائیو، تمام لوگ اس وقت سب سے اہم اور ضروری بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے معافی مانگ لے اور اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب اور ایک تبدیلی لانے کا پکا عزم و ارادہ کر لے اور توبہ کر کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، تو خود اللہ تو قریب ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے سے ہٹ جائے۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ساری انسانیت کو اس عام وبا سے محفوظ فرمائے اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایسا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کو ہم معاف کریں، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ کے ہم سے پوچھیں اور پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھک کے اللہ سے معافی کی بھیک نہ مانگے، تو اس سے بڑی ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیزو، اس وقت یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم جھک کر اللہ سے معافی مانگے، تو اسی طرح ہم اس طرح توبہ کر کے اس عذاب کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کو ہٹا سکتے، ورنہ کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔